الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے، انہیں خیر امت قرار دیا ہے، یعنی دنیا کی دیگر امتوں میں بہترین امت، اور اس خیر امت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم خیر امت ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک مومن اور مسلمان نہ صرف یہ کہ وہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، دوسروں کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اسی خیرخواہی اور دردمندی کے پیش نظر وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، ان کو اچھی باتیں بتاتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو، کوئی نامناسب چیز یا نامناسب بات ہو تو وہ اس کو
خیر خواہی کے پیش نظر تنہائی میں اس کو منع کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے۔ اور ایک مومن ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے حکام کے لیے، اور مسلمانوں کے عوام کے لیے۔ یہ حدیث بھی اپنے آپ میں بڑی ہی عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کبھی گفتگو کی جائے، اور انشاءاللہ کبھی کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خیر خواہ ہوتا ہے، خیر خواہی اس کے پیش نظر ہوتی، اور ایک خیر خواہ کا عمل یا اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا پھرے، دوسروں کی برائیوں اور خرابیوں کے پیچھے پڑ جائے، دوسروں کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، اس کو اپنے سے کمتر سمجھے، لوگوں کی نظروں میں اس کو گرا دے۔ آج ہم مسلمانوں میں جو بے شمار برائیاں پائی جاتی ان میں سے ایک برائی اور بہت ہی اہم برائی اور معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے سامنے دوسرے ہوتے، دوسروں کے لیے ہم نے میزان قائم کیا ہوا ہے، ترازو قائم کی ہوئی ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، اس کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، اور اپنی بڑی سے بڑی خرابی ہمیں نظر نہیں آتی، اور دوسرے کی معمولی برائی، معمولی خرابی، معمولی چیز بھی ہم کو بہت بڑی لگتی ہے، اور ہم اس کو دوسروں کے سامنے بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ کام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بندے کو اپنے دوسرے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی۔ لست علیہم بمسیطر، رب کائنات نے ہمیں دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، خیر خواہ ہیں ہم، خیر خواہی کا ہمیں درس دیا گیا، خیر خواہی کی تعلیم دی گئی، خیر پر قائم ہو، بھلائی پر قائم ہو، تو درد مندی کا اظہار کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اسی بھلائی کی طرف لاؤ، نیکیوں کے راستے بتاؤ، برائیوں سے ان کو روکو، لیکن دروغہ نہیں ہو کہ ہر ایک کی برائیاں تلاش کرتے پھرو، ہر ایک سے اس کے اپنے نفس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو آدمی ہدایت پر ہے وہ اپنے لیے ہے، اس کا ثواب، اس کی بھلائی، اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اور عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہر نفس گروی رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں،
اپنے افعال کے بدلے میں اور نیک عمل کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لے گا، آزاد کرا لے گا۔ نیک عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ بالکل واضح قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے ہر انسان ہوگا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کے پیچھے کتنا پڑے رہے، لوگوں کیسے تھے لوگ تمہارے یہاں، تمہارے زمانے میں، تمہارے ارد گرد، اور آج ہم وہی کام کرتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم کتنے نمازی، ہمارا کتنا عقیدہ درست ہے، ہمارے کتنے اعمال درست ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، خود ہماری ذات میں، ہمارے قرب و جوار میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے اور اس طرح سے، خود ہماری اپنی ذات کیسی؟ جو آج ایک چیز یاد رکھیں، جو آدمی دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بھول گیا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک حدیث راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی آواز میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لے آئے ہو، زبان سے تم نے اسلام کا اقرار کر لیا ہے، لیکن اسلام اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں رچا اور بسا نہیں ہے، تمہارے دلوں میں گھسا نہیں ہے۔ سنو، لوگوں کو تکلیفیں مت پہنچاؤ، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، لوگوں کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے مت پڑو، لوگوں کی برائیوں کے پیچھے مت پڑو۔ یاد رکھو، جو آدمی لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑے گا اپنے آپ کو بھول جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جائے گا، رب کائنات اس کی خرابیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کے گناہوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ رب العالمین جس کے پیچھے پڑ گیا، رب کائنات جس کی برائیوں کو ظاہر کرنے پر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا، رسوا کر کے چھوڑے گا، بدنام کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔ تو لوگوں کے پیچھے پڑنا، لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے پھرنا، اور اس کے بعد مجلسوں میں، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، پروگراموں میں، اپنی دعوتوں میں اور دوسرے مواقع پر لوگوں کی ان برائیوں کو مزے لے لے کر بیان کرنا، مقصد کیا ہوتا؟ مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت پارسا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا نیک ظاہر کرنا، اور جس کی ہم برائی کر رہے، جس کی ہم پگڑی اچھال رہے، جس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، ہم نے کبھی خیرخواہی کے پیش نظر کیا کبھی اس کو سمجھایا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، ذرا اس کو درست کر لو؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے یہاں خرابیاں تھیں، جن کے یہاں بعض کمیاں تھیں، لیکن وہ لوگوں کی کمیوں کے پیچھے نہیں پڑے، اپنے آپ میں رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہے، لوگوں کی برائیوں، لوگوں کے گناہوں، لوگوں کی نافرمانیوں کے پیچھے نہیں پڑے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں میں ان کی برائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ رب کائنات نے ان کی برائیوں کو چھپا لیا،
اللہ رب العالمین نے ان کی پردہ پوشی کی، اور کچھ ایسے بھی لوگ رہے جو بظاہر بڑے نیک تھے، ان کی کوئی خامیاں لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی گناہ بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کی ہمیشہ خامیاں تلاش کرتے رہتے تھے، برائیاں تلاش کرتے رہتے تھے، ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو آج بھی لوگ ان کا برائیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں کے یہاں یہ کمیاں تھی، فلاں کے یہاں یہ کمیاں۔ رب کائنات نے ان کو ویسا ہی بدلہ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ویسا ہی بدلہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگوں کی غیبت مت کرو۔ آج ہم غیبت تو جانتے بھی نہیں کیا ہے، اگر جانتے ہوتے تو شاید وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اس آیت کو پڑھیے اور بار بار پڑھیں، ہم اور آپ غور کریں اس آیت میں۔ بار بار فرماتا ہے رب کائنات، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں یہ گناہ ہو جاتی ہیں، آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑا کرو، لوگوں کے پیچھے مت پڑا کرو، ہر ایک کی جاسوسی مت کرتے پھرو، کون کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کے الفاظ دیکھیے گا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ غیبت کے بعد رب کائنات نے فرمایا غیبتیں مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، ظاہر ہے تم پسند نہیں کرو گے۔ کون انسان کا گوشت کھائے گا، وہ بھی اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو پھر۔ اور غیبت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آج کوئی کسی کا گوشت نہیں کھائے گا، گھن آئے گی، لیکن غیبت ہماری محبوب غذا ہے، غیبت ہماری محبوب غذا ہے، اس سے ہمیں گھن نہیں آتی، اس سے ہمیں پرہیز نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہماری شاید ہی کوئی مجلس اور کوئی محفل کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے خالی رہتی ہو، اور اگر آج کے دور میں کوئی ہماری مجلس کسی مسلمان بھائی کی غیبت اور برائی کیے بغیر، اس سے خالی رہے بغیر اگر برخاست ہو جائے تو بہت بڑی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی۔ پوچھا صحابہ کرام سے ایک مرتبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرو، ان چیزوں کے ساتھ کرو جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ کسی کے اخلاق پر تبصرہ،
کسی کے جسم پر تبصرہ، کسی کی خلقت پر تبصرہ، کسی کی بناوٹ پر تبصرہ، کسی کے رنگ پر تبصرہ، کسی کے دانتوں پر تبصرہ، کسی کے چہرے پر تبصرہ، کچھ بھی آپ کر ذکر کا اخا کا بما یکرہ. فرمایا اس طریقے سے تذکرہ کرو، تم ایسی چیزوں کا تذکرہ کرو، ایسی باتوں کا تذکرہ کرو جس کو وہ پسند نہیں کرتا. صحابہ کرام نے ایک بات پوچھی تھی، آج ہم بھی وہی کہتے ہیں. اگر کسی سے کہیں، کوئی کسی سے کہے بھی کیا یہ سب کر، تو جانتے ہیں ہمارا کیا جواب ہوتا؟ ارے صاحب کوئی ہم غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو ایسا ہی ہے. یہی جواب ہوتا ہے ہمارا کہ صاحب ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی بات کے ساتھ کرو، ایسی چیز کے ساتھ کرو کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. صحابہ کرام نے وہی پوچھا تھا جو آج ہمارا جواب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ چیز، وہ خرابی، وہ چیز اس کے اندر پائی جائے تب. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت. غیبت تو یہی ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہے. ایک آدمی ناٹے قد کا ہے، ایک آدمی لمبے قد کا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر اس انداز میں کیا جائے، اس کی لمبائی کے ساتھ کیا جائے، اس کے پستہ قد ہونے کے ساتھ کیا جائے، اس کے چہرے کا ذکر کیا جائے، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا ذکر کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اس چیز کا تذکرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے. اور اگر تم ایسی بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہے ہی نہیں، وہی جو میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا جواب یہ ہوتا صاحب ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا کہ غیبت یہی ہے کہ تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، لیکن وہ تمہارا بھائی پسند نہیں کرتا کہ اس طرح سے اس کا ذکر کیا جائے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ خلقت، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو اس پر بہتان ہوگا، یہ اس پر الزام ہوگا. ظاہر ہے جب غیبت کا یہ عالم ہے، غیبت کی یہ شناعت ہے، غیبت کی یہ برائی ہے، غیبت کا یہ گناہ ہے، تو اگر بہتان کسی پر لگایا جائے، الزام کسی پر لگایا جائے، تو اس کی برائی، اس کی خرابی کتنی زیادہ ہوگی. ذرا اندازہ لگائیں. اس حدیث اور قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنا کردار، اپنے اخلاق، اپنی حالت، اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں. ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے کہ جن میں بعض لوگوں کی خرابیاں اور برائیاں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. شریعت اس کی اجازت دیتی. ایک آدمی کھلم کھلا برائی کرتا، کھلم کھلا وہ برائی کرتا، اور اس کی اس برائی کا اثر، اس کی اس برائی کا نقصان معاشرے پر پڑ سکتا ہے، سوسائٹی پر پڑ سکتا ہے، لوگوں پر غلط انداز میں پڑ سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، اس کی برائی سے بچانے کے لیے، اس خرابیوں سے بچانے کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جا سکتا اور کیا جانا چاہیے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس میں بھی خیر خواہی مقصد ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی برائیوں سے بچے رہیں. لیکن اگر یہ چیز نہیں، خود اس کے اندر کوئی خرابی اور اس کا اثر دوسروں پر نہیں ہوئے، دوسرے اس سے اثر انداز نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود ہم مزے لے کر اس کی اصلاح مقصد نہیں، مزے لے کر اس کو کمتر دکھانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کی برائی کرنا، یہ مقصد اگر ہے تو شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، دوسروں پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا نا
کہ آدمی کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دوسروں کے تنکوں پر، دوسروں کی ذرا ذرا سی چیز پر تبصرے کرنے سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، من ذا الذی ما ساء قط ومن لہ الحسنى فقط۔ کون ہے ایسا کہ جس نے کبھی کوئی برائی نہ کی ہو، جس کے ہاں برائیاں نہ ہوں؟ کون ہے کہ جس کے ہاں خوبیاں ہی خوبیاں؟ ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اپنی وفات کے وقت کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے حصے میں کوئی نیکی نہ ہو اور میرے حصے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، برابر سرابر جاؤں۔ یہ وہ ذات، یہ وہ شخصیت کہ جن کی جنت کی خوشخبری خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دی۔ آج ہماری ضمانت کس کے پاس کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھیں، جو آدمی دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ اپنی برائیوں کو بالکل بھول جاتا ہے، نظر انداز کر لیتا۔ اور جس کو اپنی اصلاح سے ہی فکر نہ ہو، اپنی خرابیوں ہی کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کا سے فرصت نہ ہو، وہ ظاہر ہے دوسروں کی برائیوں کے پیچھے کیا پڑے گا؟ تو اپنی برائیاں ہم تلاش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، ہم کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو دیکھیں کہ دوسرا کیا ہے۔ اور اسی کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دی کہ ہم دوسروں کے پیچھے نہ پڑا کریں، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگا کریں، اللہ کے واسطے اپنی مجلسوں کو غیبتوں سے پاک کریں، چغلیوں سے پاک کریں، دوسروں کی برائیوں سے پاک کریں اپنی مجلسوں کو، کیونکہ مجلسوں میں غیبت کرنا یا کہیں بھی کسی کی غیبت کرنے کی برائی اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کو قرار دیا۔ کتنی بڑی برائی، جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، جس کو ہم کوئی خرابی نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر کسی کی برائی ایسی ہے کہ جس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے، سوسائٹی متاثر ہوتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی کا اظہار کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے بچے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کی توفیق عطا فرمائے، خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، ہمیں غیبت سے، چغلی سے، دوسری برائیوں سے رب کائنات محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔